خوش آمدید دوستو، آپ سب کا سواگت ہے۔ میں ہوں ڈاکٹر اشتیاق احمد۔ آج کا ویڈیو میں اپنے چند قریبی دوستوں کو جو پروفیسرز ہیں، یونیورسٹیز میں پڑھاتے ہیں، ریسرچ کرتے ہیں، کوئی امریکہ میں ہے، کوئی یونائٹڈ کنگڈم میں ہے، کوئی اور یورپین ملکوں میں ہے، انہوں نے کہا ہے کہ دیکھیں، آپ ہر وقت پاکستان کی ہیومن رائٹس کی وائلیشنز کی بات ہو رہی ہوتی ہے، انڈیا میں جب ہو تو آپ بات کرتے ہیں، لیکن آپ نے اگیر مسلم جو ہیں چائنا کے، ان کے متعلق کبھی بات نہیں کی۔ کیا یہ وجہ ہے کہ آپ کیوں خود ایک زمانے میں ماؤسٹ تھے، تو چائنا میں جو بھی ہو وہ آپ کے لیے قابل قبول ہے؟ یا دوسری وجہ یہ ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو کیونکہ چائنا سے کی مدد کے بغیر پاکستان چل نہیں سکتا، تو آپ بھی چپ ہیں؟ تو جس طرح پاکستان کے پرائم منسٹر عمران خان چپ ہیں اور پوری اسٹیبلشمنٹ چپ ہے، صرف وہ چپ نہیں ہے، ہمارے وہ آرگنائزیشنز اور پارٹیز جن کا کام ہی اسلامزم کو پھیلانا ہے، جماعت اسلامی کوائٹ، جمعیت علماء اسلام کوائٹ، جمعیت علماء پاکستان چپ، تحریک لبیک چپ۔ ایک دفعہ مجھے یاد ہے مرحوم خادم حسین رضوی نے چائنا میں جو ہو رہا تھا اگویر مسلمز کے معاملے میں آواز اٹھائی تھی، اس کے بعد کبھی دوبارہ انہوں نے ادھر اشارہ بھی نہیں کیا۔ تو میرے دوستوں نے کہا ہے کہ آپ کی اپنی کریڈینشلز کویسچنیبل ہو جاتی ہیں۔ There must be some problem that you are talking about, the Uyghur situation. Let me say my reasons were very simple. Despite all the criticism I do of Pakistan and so on, I know how terribly cornered we are. عمران خان سے پہلے کی حکومتیں اور خاص طور پہ عمران خان کے آنے کے بعد ان 3-4 سال میں تو ستیہ ناس پاکستان کی اکانومی کا ہو گیا ہے، کچھ بھی کامیاب نہیں ہوا۔ ہاں جی، اور جو بھی انہوں نے پرومسز کی تھیں کورٹس کے اندر وہ بھی پروو نہیں ہو سکی۔ ہاں جی، کیس چل رہے ہیں، کرپشن کے اوپر کیس چل رہے ہیں۔ آئی مائی سیلف تھاٹ کہ ہی از اے کلین مین، اور وہ بٹ آئی تھاٹ کہ ہی از اے مین آف کانشنس۔ ضمیر ان کا جو ہے وہ زندہ ہے، لیکن ضمیر ون ڈائمینشنل تو نہیں ہو سکتا کہ ہندوستان کے اندر کچھ بھی ہو تو آپ اس کو بڑھ چڑھ کے اس پہ شور مچائیں، اور واٹ ہیپنز ان چائنا یو کیپ کوائٹ۔ ویل، ایک تو بات کلیئر ہے کہ جو بندہ چائنا 3 بلین اپنا ڈالرز کی لون لینے کے لیے گیا ہے، وہ کس منہ سے چائنا کے اوپر تنقید کر سکے؟ سو مے بی دیٹس این obvious explanation. But if that is the obvious explanation, I can't take refuge in it. I have to point out what are my findings on China, on the Uyghur situation, as well as do a comparative study with India. تو عمران خان کا چپ رہنا غیر اخلاقی ہے، لیکن کیونکہ پاکستان اس کو تقریباً ایک چائنا کے اٹس اے پروٹیجی آف چائنا ایٹ دا مومنٹ۔ ایک زمانے میں امریکہ کے بہت بڑے ہوتے تھے الائز، لیکن پھر بھی اتنی دور تھا امریکہ ہم سے کہ وی ہیڈ، اور امریکن کنٹرول اس طرح کا نہیں ہے، دے گیو یو اے لاٹ آف فریڈم بٹ دے کیپ دیئر اون وائٹل انٹرسٹ ان چائنا کا تو ٹوٹل ہے کہ they want total compliance with their requirements, and what they are we don't know. سی پیک کی ابھی بھی اگریمنٹس کا پتہ نہیں کہ وہ اس کی ایکچوئل نیچر کیا ہے، کیا اس کا کہتے ہیں ہم کو بہت فائدہ ہوگا، تو اسی لیے مے بی آئی واز کیپنگ کوائٹ۔ بٹ
since I've been challenged now by my own colleagues, so let me say what are my findings. I have looked at Amnesty International reports on both Uyghur Muslims as well as Indian Kashmiris, as well as Indian Muslims in general. ایشیا واچ کی رپورٹس اور وہ کون سی یار یونائٹیڈ نیشنز کی یہ جو ہیومن رائٹس کمیشنز کی بھی رپورٹس آتی رہتی ہیں. سو آئی ہیو اسپینڈ سم ٹائم لکنگ ایٹ دیم. چائنا کے جو اگیر مسلمز ہیں یہ چائنا کے نارتھ ویسٹ کے علاقے میں ہیں بارڈر پہ, اور بارڈر کی دوسری طرف یہ ٹرکک اسپیکنگ پیپل ہیں, نا دا اگیرز اور کزاکس اور یہ سارے جو ہیں. ہاں جی, ادھر بھی قزاقستان اور ازبیکستان اور ترکمینستان, تو ہسٹوریکلی یہ ان کا حصہ کسی زمانے میں تھے. پھر یہ کسی زمانے میں چائنا کی امپیریل اسٹیٹ کا حصہ بن گئے اور اس کے بعد یہ وہاں ہی رہ گئے. یہ اسلامزم کی جب ویو آئی تو ظاہر ہے اس کا اثر ساری دنیا میں ہوا. ایران سے یہ شروع ہوئی تھی اور پھیلتی پھیلتی یہ پھر کیونکہ ساری دنیا تو سنی میجورٹی کی ہے تو وہاں پہ بھی پھیل گئی اور ریڈیکلزم آ گئی, اور بعد میں افغان جہاد بھی ہوا اور وہاں پہ یہ چائنیز اگویر بھی کچھ آ گئے, غالباً چائنیز اسٹیٹ کی مدد سے ہی آئی ووڈ امیجن. بعد میں انہوں نے حکم دیا پاکستان کو ان کو روکو, تو اٹ از اے ڈفرنٹ میٹر. اینی ہاؤ radicalization of Muslims took place in the wake of the Iranian revolution, but particularly after the so-called Afghan jihad, جہاں پہ ویسٹ نے مسلمانوں ساروں کو اکٹھا کر کے تو ان پہ ایک ایکسٹریمسٹ آئیڈیالوجی ان میں جو شروع سے تھی اس کو دوبارہ زندہ کیا گیا. ہاں جی, اب ایٹ دا مومنٹ واٹ ڈو دے سے, یہ جو ایمنسٹی کی رپورٹ ہے, ہنڈریڈز آف تھاؤزنڈز آف مسلم مائنورٹی مین اینڈ ویمن آر سبجیکٹڈ ٹو میس انٹرنمنٹ اینڈ ٹارچر. لاکھوں مسلمان مرد اور عورتوں کو ڈیٹینشن کیمپس میں, یعنی آپ کہہ سکتے ہیں پریزن میں ہی نا, جیل میں انہیں رکھا جاتا ہے. انہیں ڈیٹینشن کیمپ اس لیے کہتے ہیں کہ بہت بڑی بڑی ہزاروں لوگ ایک جگہ پہ رہتے ہیں. ہاں جی, اور انہیں ٹارچر بھی کیا جاتا ہے. ٹارچر کے جو ٹیکنیکس ہیں جو میں نے رپورٹس پڑھی ہیں دے آر ہورریفک. اس میں شاید یہ سارے علاقے میں اتنا ہی ظلم ہوتا ہے. پاکستان میں بھی ٹارچر پہ آ جائیں تو برا حال کر دیتے ہیں, انڈیا میں بھی کر دیتے ہیں اور چائنا میں بھی کر دیتے ہیں. فرق کہتا ہے کہ پاکستان اور انڈیا میں جب ٹورچر ہوتا ہے تو آوازیں بھی بہت اٹھتی ہیں اور دنیا میں بھی وہ سنی جاتی ہیں. چائنا کا تو چانس ہی کوئی نہیں. دیر از نو فری پریس, دیر آر نو اپوزیشنل پولیٹیکل پارٹیز, دیر از نو civil society which takes an independent position vis-a-vis the Chinese state. Communist Party of China has total control over all sectors of society, including the military and the economy and so on and so forth. State officers جو ہیں they are all members of the Communist Party and subject to the discipline of the Communist Party. کیونکہ میں خود ماؤسٹ رہا ہوں ایک زمانے میں, تو میں تو انٹرنلی یہ سارا کچھ جانتا ہوں اور مجھے پتہ ہے کہ ان کے اندر کوئی ٹالرنس نہیں ہوتی اگر آپ ذرا بھی ڈسینٹ کریں. تو میں تو بات کر رہا ہوں یہ جو اسٹڈی سرکلز ہوتے تھے, کجا کہ آپ پوری اسٹیٹ آپ کے پاس ہو اور آپ کے پاس پولیس ہو اور آپ کے پاس فوج ہو, وہاں پہ تو چانس ہی کوئی نہیں ہے. اس کے برعکس انڈیا سیکولر لبرل ڈیموکریسی, ہیومن رائٹس, لبرٹیز, یہ ساری چیزیں ان کے کانسٹیٹیوشن کا حصہ ہے. اوپن فری اینڈ فیئر الیکشنز ہوتے ہیں. جو پارٹی الیکشن جیت جاتی ہے وہ حکومت بناتی ہے, جو ہار جاتی ہے وہ
آسانی سے اپوزیشن کا رول کر لیتی ہے. ان کی پارلیمنٹ کا ڈبیٹ کا لیول ویری انٹرسٹنگ, آف ویری ہائی کوالٹی اینڈ آف اے پولیٹیکل نیچر. ٹھیک ہے, جب سے بی جے پی کا رائز ہوا ہے انڈر نریندر مودی جی, تو انہوں نے سوچ سمجھ کے ہندو میجورٹیرینزم کو پروموٹ کیا ہے. ٹھیک ہے, اس کے اندر چند مسلمان لیڈر بھی ہیں. آر ایس ایس کا اپنا ایک طریقہ ہے ہندوازم کو, ہندتوا کو آگے بڑھانے کا. کبھی یہ مل کے کام کرتے ہیں, کبھی تھوڑی سی ان میں وہ پرابلم بھی ہو جاتا ہے. بٹ اسٹل انڈیا میں جو ہوتا ہے اس کا دنیا کو پتہ لگ جاتا ہے, کیونکہ ود ان انڈیا آوازیں اٹھنی شروع ہو جاتی ہیں. یہ بہت بڑی بات ہے. ایون ان پاکستان, حالانکہ ملٹری کا یہ آئی ایس آئی, عمران خان, نو ٹاک شوز اور سوشل میڈیا, اور اسٹل یہ علاقے ایک حد تک پولیٹیکل پلورلزم میں یقین رکھتے ہیں, اور اپوزیشن پارٹیز ہوتی ہیں, بہت شور مچاتی ہیں. پاکستان میں تو ہر روز کوشش ہوتی ہے کہ عمران خان کی حکومت کو گرا دیا جائے, اور عمران خان کی کوشش ہوتی ہے کہ کیس پروو ہوں اور میں ان کو جیلوں میں ڈالوں. مطلب اس قسم کی سیاست ہوتی ہے. بٹ آئی تھنک دیٹس پریفریبل. وی کین لسن ٹو نجم سیٹھی, وی کین لسن ٹو اوریا مقبول جان, وی کین لسن ٹو رؤف کاسرا, وی کین listen to so many other well-informed journalists, pro PTI اور against PTI اور independent people. میں نے تو چند ہی نام لیے ہیں. آفتاب اقبال صاحب بھی ہیں, شکیل چودھری صاحب بڑے اچھے پروگرام کرتے ہیں. کئی نوجوان لائک آرزو کاظمی اور عالیہ شاہ, فخر یوسف زئی اور قمر چیمہ, یہ لوگ پروگرام کرتے ہیں ویری اوپنلی. انڈیا کے اندر آئی نو سو مینی پیپل, رویش کمار از ون, ستیش دوا از another man, and there are so many other people. Actually انڈیا تو مچ مور کیا کہتے ہیں سالڈلی سیکولر اور لبرل ہے نا, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. تو انڈیا کی ہیومن رائٹس وائلیشنز بھی ہو رہی ہیں, لیکن نتھنگ کمپیئر ٹو واٹ از بینگ ٹولڈ اس اباؤٹ Uyghur Muslims. Uyghur Muslims are 12.8%, 12.8 million, in a total population of 1.4 billion. So that is 0.32. Kashmiri Muslims are 8.8 million, 8.7 million, 8.8 million in a total Indian population of 1.3 billion. تو وہ بنتے ہیں 0.21 اور سم تھنگ. سو 1% بھی یہ دونوں نہیں ہیں. لیکن جس طرح سنکیانگ از ان اے ویری سینسٹیو ایریا, اسی طرح یہ جو کشمیر ہے انڈیا والا, یہ پاکستان کے بارڈر پہ ہے, اور آگے چائنا کے ساتھ بھی جا کے مل جاتا ہے یہ سارا سلسلہ. سو بوتھ دی اسٹیٹس آر ڈٹرمنڈ ٹو ہولڈ آن ٹو دیز ٹیریٹریز. تو یہ مجھے سمجھ آتی ہے کہ سنگھ ینگ جو ہے وہ اگر چاہیں بھی, وہاں پہ کوئی سیپریٹسٹ موومنٹ بھی ہوئی, تھوڑی بہت ہی وہاں پہ ٹیررزم بھی ہوئی, بٹ نتھنگ وچ کوڈ ریئلی ڈو اینی گریٹ ہارم. وہاں پہ وہ کہا, جو باقی رپورٹس ہیں وہ کیا بتا رہی ہیں کہ ہزاروں انہوں نے ان کی مسجدیں ڈسٹروائے کر دی ہیں, جو مساجد کے علاوہ قبرستان ختم کر دی ہیں مسلمانوں کے چائنا کے اندر. ان کو نام بدلنے کے لیے زور دیا جاتا ہے, ان کو اپنی زبان کم بولنے, انہیں کہا جاتا ہے کہ آپ ہن چائنیز سیکھیں اگر آپ نے کامیاب ہونا ہے. سنکیانگ کی پاپولیشن ایک زمانے میں 90% Uyghur مسلمس تھی. اب وہ
وہاں پہ انہوں نے ہن چائنیز لا کے اتنے زیادہ فیملی سیٹل کر دی ہیں کہ 50% اب ہن چائنیز ہیں وہاں پہ. کچھ لوگ کہتے ہیں 55%، کچھ لوگ کہتے ہیں 45%، اراؤنڈ دس پرسنٹیج. تو آدھی پاپولیشن جو ہے وہ ہن چائنیز کی آ گئی ہے. ہن چائنیز آر 92% آف دا چائنیز پاپولیشن آف 1.4 بلین. یہ ان کی بڑی اسٹرینتھ ہے کہ ایک ہی گروپ ہے، اور ایک چھوٹے سے گروپ کے اس علاقے میں انہوں نے اتنے ہی لوگ آ کے سیٹل کر دیے، اور کوشش ہے کہ ایک دن یہاں پہ میجورٹی ہن چائنیز کی ہو جائے. یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ فورس میرجز کروائی جا رہی ہیں. دس از کالڈ ان ہیومن رائٹس لینگویج، یعنی پولیٹیکل سائنس لینگویج، ایز فورسڈ ایسیمیلیشن. انٹیگریشن ہوتا ہے کہ آپ اپنی آئیڈینٹی رکھتے ہیں لیکن آپ باقیوں کے ساتھ مل کے ایک سسٹم میں رہتے ہیں. سیگریگیشن ہوتا ہے کہ ایک سسٹم میں تو آپ ہیں لیکن آپ کو ان سے الگ رکھا جاتا ہے. دیٹ از سیگریگیشن. انٹیگریشن از کہ ٹھیک ہے، یو آر اگیر مسلمز، یو ہیو یور اون ٹریڈیشنز بٹ یو آر پارٹ آف چائنا، سو یو ہیو ٹو انٹیگریٹ. اکانومی میں کام کرنا، یہ وہ، اپنی مسجدیں، نمازیں، یہ آپ روزے آپ قائم رکھیں. دیٹس ناٹ آور بزنس. The third is assimilation, that the majority community or the state uses all compulsive methods to make the people give up their own culture and language, maybe even religion, or reduce that religion to something else as a cultural factor and so on. کہا جاتا ہے کہ وہاں پہ روزہ رکھنے کے اوپر بھی پابندیاں ہیں، اور ہو سکتا ہے یہ کچھ رپورٹس ایگزیجریٹڈ بھی ہوں، بٹ جتنے بھی میں نے رپورٹس کی ہیں وہ ملینز کی بات کر رہے ہیں. ملین پیپل ان ڈیٹینشن کیمپس از انبلیویبل ایز کمپیئر ٹو واٹ از ہیپننگ ان دا انڈین کشمیر. ناؤ لیٹس موو آن ٹو دا انڈین کشمیر. وہاں پہ 2019 کے بعد انہوں نے انٹرنیٹ کو ختم کر دیا، ہاں جی، اور پابندی بلیک آؤٹ، وہ کیا کہتے ہیں یار، کرفیو لگا دیا، سارا کچھ کر دیا بڑی دیر تک. اب وہ بھی انہوں نے وڈرا کر لیا ہے، ہاں جی. مور اور لیس تھنگز ہیو ایزڈ آؤٹ. کیا انہوں نے وہاں پہ کشمیری مسلمانوں کو کہا ہے کہ آپ ہندو ہو جائیں؟ اول تو ہندو ہونے کا رواج ہی کوئی نہیں ہے. اگر کوئی ہوا ہے ایک دو تو وہ ایکسیپشن ہے. دیر از نو ٹریڈیشن آف ڈوئنگ دیٹ. سیکنڈ، کیا وہاں پہ مسجدیں گرائی گئی ہیں؟ کیا وہاں پہ قبرستان انہوں نے نست و نابود کی ہیں؟ نو، نتھنگ آف دا سارٹ. ہاں، جہاں جہاں انہوں نے دیکھا ہے کہ کچھ نعرے لگ رہے ہیں پاکستان کے حق میں یا سیپریٹزم کے حق میں، تو پھر جو اسٹیٹ کی ریپریشن ہوتی ہے وہ انہوں نے بھی کی ہے، جیسے ہم بلوچستان میں کرتے ہیں یا یہ خیبر پختونخوا کے ٹرائبل علاقوں میں کرتے ہیں جی، فاٹا کے علاقے میں. آل دی اسٹیٹس آر گلٹی آف دیز grievous acts of repression. I'm not justifying them, I'm just explaining them. But by comparison, انڈیا نے اپنے انڈین کشمیر کے اندر ریپریشن تو کی ہے، اور کئی لوگ مارے بھی گئے ہیں پولیس کے مقابلے میں. جھوٹے مقابلے بھی ہوتے ہوں گے، اور اٹھا کے بھی لے گئے ہیں وہ سسپیکٹس کو، اور ان کو ٹارچر بھی کیا ہے. I've gone through all those reports, but those run into a few names or a few hundred people, not the stories which are coming out of China. So I must say that I had to speak out and clarify that what is happening in China is by comparison with India 100 times more repressive regarding the religious rights of Muslims, Uyghur Muslims, as compared to the Kashmiri Muslims of the Indian Kashmir.
ہمارے اپنے جو آزاد کشمیر کے مسلمان ہیں کیا ہم سے پورے خوش ہیں؟ مجھے جو خبریں ملتی ہیں دیٹس ناٹ دا کیس، بلکہ وہ تو نعرے نورے لگاتے پھرتے تھے. ابھی ویڈیو میں ہم نے دیکھے ہیں کہ یہ جو ہے 5 فیبرری جو کشمیر ڈے ہے یہ بوگس ڈے ہے. اور انڈین کشمیر میں انہوں نے کشمیر ویلی میں اور باقی جگہ پہ لوگوں کو موبلائز کیا ہے کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ نو وی آر انڈینز وی لو انڈیا، یہ وہ. تو ادھر بھی ایفرٹ سے وہ ہو رہا ہے، ادھر یہ شور مچ رہا ہے. تو بات یہ ہے کہ واٹ از دین اسلاموفوبیا؟ فار می if there is Islamophobia, it is felt most in China. For some reason, they think that 0.32% people are a bigger threat than anything else within China to the 1.4 billion uh, Han Chinese 92%. Makes no sense to me, but that's the Chinese approach. Use total repression against the Uyghur Muslims. سیپریٹسٹ ہوں یا کچھ ہوں، ان کی پوری آئیڈینٹی بدل دی جائے. اسے کہتے ہیں فورس اسیمولیشن. دے شوڈ بیکم لائک دا ہن چائنیز اف ناٹ ہن چائنیز بائی بلیف. ٹھیک ہے، یہ ایتھنوسائڈ کی کیس ہے. اٹس اے کیس آف کرائمز اگینسٹ ہیومینٹی، کیونکہ کہا جا رہا ہے ہزاروں کو مار بھی دیا انہوں نے. یہ ساری رپورٹس بتا رہی ہیں. بٹ وین وی کم ٹو دا انڈین کشمیر، 100 کی باتیں ہیں. ہاں، ہزاروں میں تب ہوتا ہے کہ اگر آپ ٹیررزم پاکستان سے گئے ہوئے لوگوں کا اور انڈین کشمیر کے سیپریٹسٹ کا اور انڈین اسٹیٹ کی ریپریشن جو 89 کے بعد ہوئی ہے، وہ اٹس اے ڈفرنٹ میٹر. اٹس لائک اے وار گوئنگ آن. سو بوتھ سائڈز کمٹ گروس ہیومن رائٹس وائلیشنس. لیکن اس کو بھی انہوں نے کنٹرول کر لیا ہے. بلکہ جب سے یہ مودی رجیم آئی ہے، اس قسم کی ٹیررسٹ کلنگز ہیو گون ڈاؤن ڈریسٹکلی. مے بی بیکاز دیر از گریٹر کنٹرول، بٹ سیکورٹی آف لائف تو بڑھ چکی ہے. ہاں، وہاں کے پولیٹیکل لیڈرز کو، لوگوں کو کیری کرنا ایک اب چیلنج ہے فار دا انڈین گورنمنٹ. لیکن چائنا میں تو ایسا کوئی چیلنج وہ محسوس ہی نہیں کرتے، بیکاز اٹس ناٹ اے ڈیموکریسی. اٹس اے ویری سکسیزفل economic power. It's a very strong military power. Hats off to the Chinese in coming out of their backwardness through state capitalism, not through communism. کامسٹ پارٹی نے تو صرف لیڈ کیا ہے انہیں بائی putting all lids on democracy, human freedoms, individual freedoms. وہ وہاں پہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتی. نہ کوئی اوپن فری پریس ہے، نہ کچھ ہے. جو کمیونسٹ پارٹی آف چائنا کا چاہتی ہے وہی اخباروں میں آ جاتا ہے. آئی ایم ٹاکنگ ٹو مینی فرینڈز ہو ہیو ورک دیر اینڈ دے ٹیل می کہ ایز لانگ ایز یو کیپ کوائٹ یو آر آل رائٹ. ونس یو اوپن یور ماؤتھ دیر از نو چانس دیٹ یو ول بی ٹالریٹڈ. انڈیا کے اندر ٹھیک ہے، مسلمان بولتے ہیں تو ان پہ ذرا زیادہ نظر رکھی جاتی ہے، ان کو زیادہ پرسو کرتے ہیں یہ ہندو رائٹسٹ. میں نے کئی ان کی اس قسم کی بیہودہ حرکتیں دیکھی ہیں. لیکن وہاں پہ باقی انڈین پاپولیشن جو ہے انلائٹنڈ ہے، پڑھی لکھی ہے، جو ان ساری چیزوں کو اپوز کرتی ہے. یہ جو ایبروگیشن آف 370 ہے، اس کو بھی بہت لوگوں نے اپوز کیا تھا، بٹ ناٹ دا میجورٹی. آبویسلی پارلیمنٹ کے ذریعے انہوں نے یہ سارا پاس کیا. تو دوستو بات یہ ہے، ایز فار ایز آئی ایم کنسرنڈ I would say that Imran Khan as Prime Minister of Pakistan is telling a lie when he says کہ چائنا کے اندر مسلمانوں کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہو رہی. He is under great compulsion. I can understand for the reasons I have told you. So he is not the mujahid. مجاہد تو وہ ہے جو آزاد ہے، جو جہاں اسلام یا مسلمانوں پہ ظلم کر رہا ہے وہ آواز اٹھاتا ہے. لیکن دین عمران خان از ناٹ alone. جماعت اسلامی از دا سیم، جمعیت علماء اسلام از دا سیم، جمعیت علماء پاکستان بھی یہی ہے.
تحریک لبیک بھی ایک ہی ہے، تو یہ سارے چپ ہیں. ہاں جی، باقی یہ سعودی عربیہ اور یہ بھی سب چپ ہیں کیونکہ یہ ٹریڈ کرتے ہیں چائنا کے ساتھ. اور مسلمان ملکوں نے کبھی اپنی لوگوں کے ہیومن رائٹس کی رسپیکٹ نہیں کی، تو وہ اس کو کیوں امپورٹنس دیں؟ دے ڈونٹ وانٹ اے کانفلکٹ وتھ چائنا. بلکہ یہ تو ان اے وے دیکھا جائے تو یہی دنیا کرتی ہے. وین بل کلنٹن آئی ریمبر وین ٹو چائنا, ہی ڈنٹ ٹیک اپ ہیومن رائٹس وائلیشنز ایز اے میجر کنسرن. بعد میں اس پہ تنقید بھی ہوئی, بٹ وی آل سیڈ کہ چائنا اور امریکن ٹریڈ اتنا بڑھ رہا ہے کہ نو بڈی گیوز اے ڈیم. تو یہ فیکٹ ہے. اب امریکن جو شور مچا رہے ہیں اور یہ بچا رہے ہیں, وہ اس لیے کہ چائنا ہز بیکم ٹو بگ اینڈ ٹو اسٹرانگ, سو دے وانٹ ٹو کارنر چائنا سم ہاؤ. So not that I'm not aware of it. I'm only saying, having said all this, under no circumstance can I, who's a teacher and a scholar of human rights, can ever justify or can ever stand behind Imran Khan when he says کہ چائنا کے اندر غیر مسلم کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہو رہی, چائنیز پالیسیز بالکل ان کو ریفارم کرنے کے لیے ان اے پازیٹیو سینس ہیں. دس از ایبسولوٹلی unacceptable, it's unwarranted, it is unsubstantiated. The evidence speaks entirely against such a standpoint. The case of India, we know this. اب یہ حجاب والا جو ایشو لے کے انہوں نے ہائی کمشنر کو بلا لیا, انڈین ہائی کمشنر کو, آئی ڈونٹ سی دا پوائنٹ. وہ آئی تھنک واٹ دے ول ڈو از, وہ کسی کو بلا لیں گے ادھر سے, یا تو وہ اگنور کرنے کی آج کل پالیسی ہے پاکستان کو, یا وہ ہمارے ہائی کمشنر کو بلا کے کسی بلوچوں کے متعلق یا کسی کے متعلق کہہ دیں گے, تو وہ وہاں پہ زیرو ہو جائے گا, آن بوتھ سائڈس. حجاب کے اوپر انڈیا کے اندر بہت ڈبیٹ ہو رہا ہے. وائی ڈونٹ یو لیٹ دا انڈین سارٹ اٹ آؤٹ, اینڈ وائی از اٹس حجاب سچ اے بگ ایشو فار یو؟ اگر یہ ہو رہا ہے تو برا ہو رہا ہے یا اچھا ہو رہا ہے, لیٹ دا انڈینز ڈیسائیڈ اٹ. کئی جگہ دنیا میں انہوں نے حجاب کو بین کر دیا, آرگیوئنگ کہ یہ عورتوں کی بیکورڈنس کی نشانی ہے, ان کی سلیوری کی نشانی ہے, دیٹ دے آر ناٹ فری انڈیویجولس, دے آر پوزیشنز آف ادرس. whether you agree or not, this is one interpretation. کچھ لوگ تو کہتے ہیں کہ اسلام میں اس قسم کا کوئی تھا ہی نہیں سلسلہ, یہ تو بعد میں انہوں نے سیکھا ہے. میں نے بھی کہیں اس کے متعلق لکھا ہے. تو اس پہ بحث ہو سکتی ہے. اگر یہ اسلاموفوبیا ہے تو پھر ہاؤ ڈو یو ایکسپلین 20 ملین مسلمز لیونگ ان دا ویسٹ جو بزنسز کرتے ہیں, ان کی پارلیمنٹس کے اندر الیکٹ ہو کے آئے ہیں, کاریں رکھی ہوئی ہیں, 2 گھر ہیں, سمر ہاؤسز ہیں. ہاں جی, اگر یہاں پہ اسلاموفوبیا والا بات ہو تو کوئی یہاں رہ ہی نہ سکے. ابھی بھی اگر آپ دروازے کھولیں تو کہاں لوگ جاتے ہیں. سیرین وار ہوئی, عراق کی وار ہوئی, یہ سارا مڈل ایسٹ ڈیسٹیبلائز ہوا, تو کیا عربوں نے, سعودی عربیہ نے, ایران, یہ 2 چیمپئنز ہیں دونوں سائڈ, انہوں نے ان کو پناہ دی؟ نو, دے آل کیم ٹو یورپ, اور یہاں پہ انہوں نے پناہ لی. تو جہاں پہ پناہ آدمی لیتا ہے وہ اس لیے لیتا ہے کہ وہاں پہ وہ اسلام خطرے میں ہوتا ہے. آئی تھنک عمران خان از ریزورٹنگ ٹو یہ کیا کہنا چاہیے, ڈیسپریٹ میجرز سم ہاؤ, کہ اپنے 3 سال کی حکومت میں وہ ٹوٹل ناکام رہے ہیں. ان کی کوئی پالیسی کامیاب نہیں ہو سکی. پاکستان کی ڈیٹ ملٹیپلائی کر گئی ہے. پاکستان کی اکانومی اسٹینڈ سٹل نہیں, اسٹیل میٹ نہیں, اٹس ہٹ دا راک باٹم. انفلیشن کا جو ریٹ ہے وہ اتنا آؤٹ آف کنٹرول ہے. دیر از نو cheerful نیوز کمنگ فرام پاکستان ایٹ آل. تو آپ انڈیا کے ساتھ, اچھا میں نے یو کے اور یہ سب کا دیکھا, سب یہ ایک ہی بات کر رہے ہیں, وائی ڈزنٹ پاکستان انڈرسٹینڈ؟ دے میک ڈپلومیٹک اسٹیٹمنٹ. ہاؤس آف کامنس کی میں نے اسٹیٹمنٹ پڑھی. دے سے وی
say that the Kashmir dispute should be peacefully resolved in accordance with the UN resolutions and the Shimla Agreement. Now, what does that mean? The Indians say that the Shimla Agreement has effectively closed doors for any third power mediation. हाँ हमसे बात करें, we can talk to you, and we want to talk about the Kashmir you have. आई थिंक फाइनल अगर कोई इनमें बैठक हुई और एग्रीमेंट हुई तो यही होगी कि आप अपना कश्मीर रखें, हम अपना रखते हैं. आई थिंक दिस इज़ द ओनली वर्केबल सोल्यूशन. और इस इशू के ऊपर पाकिस्तान की एनर्जीज, पाकिस्तान की अटेंशंस को वेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है. बी रियलिस्टिक. कसूरी प्लान में भी यही था कि लाइन ऑफ कंट्रोल फॉर द नेक्स्ट 15 ईयर्स शुड बी द इंटरनेशनल बॉर्डर, उसके बाद देखी जाएगी. दैट्स ऑल. द ग्राउंड्स वर लेड फॉर इट. वो तो इंडिया से कोई शरारत हुई और फिर you know how things happen. So I'm not giving a clean check to the Indians. There are lobbies in India who don't want peace with Pakistan. और यहाँ पे भी जो लॉबीज़ हैं वो तो वेल नोन है, बेटर नोन है, सब दुनिया को पता है कौन कौन है वो. तो आज मैंने ये अपनी पोजीशन भी क्लैरिफाई कर दी है. आई थिंक इमरान खान हैज़ एक्टेड in a manner which is for me indefensible. चाइना पे ये कहना कि वो जो कर रहे हैं बिल्कुल दुरुस्त है एंड आई एक्सेप्ट द चाइनीज़ पोजीशन, ये कहने की कोई ज़रूरत नहीं थी. आप ये कह सकते थे कि वी आर टॉकिंग टू द चाइनीज़ के भी देखें हमारे लोग पे भी असर होता है, तो आप ज़रा ये ईज़ करें ये, और वो उन्होंने प्रॉमिस किया है. दैट आई कैन अंडरस्टैंड. लेकिन उन्हें क्लीन चिट देना और इंडिया के ऊपर सारा ये इस्लामोफोबिया और हिजाब वाली बात को लेके इतनी हाई लेवल पे डिप्लोमेटिक प्रोटेस्ट करना, दिस इज़ ऑल कॉस्मेटिक. दिस इज़ ऑल एग्जिबिशनिज्म, दिखावा. इसमें कोई सब्सटेंस नहीं है. सो आई विल एंड हियर. थैंक यू वेरी मच टू ऑल दोज हु आर लिसनिंग. आई होप सम सेंस प्रिवेल्स इन द कॉरिडोर्स ऑफ पावर इन इस्लामाबाद. हाँ जी. Thank you very much. All the best.